بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلبہ کرام سامعین، آج ہم علم النحو کا سبق نمبر 15 پڑھیں گے۔ سبق نمبر 14 پڑھ چکے ہیں جو اسماء اشارہ کے متعلق تھا۔ آج ہم سبق نمبر 15 میں موصولہ کو پڑھیں گے، پھر مذکر اور مؤنث کے لیے جو اسماء موصولہ استعمال ہوتے ہیں ان کو پڑھیں گے، اور اسی طرح ہم قرآن پاک سے چند آیات مبارکہ پڑھیں گے جن میں اسماء موصولہ استعمال ہوتا ہے۔ موصولہ، اس میں موصول وہ اسم ہے جو صلہ کے ساتھ مل کر جملہ کا ایک جز بنتا ہے، پارٹ بنتا ہے۔ یہ اسم اشارہ کی طرح پورا جملہ نہیں ہوتا، جملے کا ایک جز ہوتا ہے، مرکب ناقص ہوتا ہے۔ اب اسماء موصولہ جو استعمال ہوتے ہیں، پہلے مذکر کے لیے جو استعمال ہوتے ہیں الذی، وہ ایک مرد کے، قرآن پاک میں بھی آتا ہے، احادیث میں ہر جگہ عربی میں استعمال ہوتا ہے الذی، وہ ایک مرد کے۔ اللذانی یا اللذینی آتا ہے، وہ دو مرد کے۔ اللذینی، یہ دونوں دو مرد کے لیے، تسنیہ کے لیے دو صیغے استعمال ہوتے ہیں، اللذانی اللذینی، وہ دو مرد کے، اور اللذینہ وہ سب مرد کے، جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللتی مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ ایک عورت کے۔ اللتانی وہ دو عورتیں کے۔ اللتینی اللتانی اللتینی وہ دو عورتیں کے، تسنیہ کے لیے یہ دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اور پھر جمع کے لیے اللائی اللاتی اللواتی، یہ سب الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اس کا معنی ہوگا وہ سب عورتیں کے۔ اور اسی طرح ماں استعمال ہوتا ہے، جو کے معنی میں آتا ہے، من جو کے معنی میں آتا ہے۔ تو عام طور پر جو ماں ہے یہ غیر یعنی کہ عقل مند کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور من جو آتا ہے یہ عقل مند کے لیے، جاندار کے لیے استعمال ہوتا ہے عام طور پر۔ ایون ایتن، ایون کا معنی بھی جو ہوتا ہے اور ایتن کا معنی بھی جو ہوتا ہے، یہ بھی بہت زیادہ عربک لینگویج میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ اسماء موصولہ کو بتائے، اور کبھی کبھی اس میں فاعل اور اس میں مفعول پر آنے والا جو الف لام ہوتا ہے الذی کے معنی میں ہوتا ہے، جس طرح الضارب۔ اب الف لام الذی کے معنی میں تو معنی کیا ہوگا؟ الذی ضربا، وہ جس نے مارا، اور المضروب اس مفعول ہے تو یہ معنی ہوگا الذی ضربا، وہ جو مارا گیا، وہ جو مارا گیا۔ اسی طرح مثالیں ہیں الذی خلقنی، الذی اس میں موصولہ ہے، وہ جس نے مجھ کو پیدا کیا، الذی وہ شخص جو خلقا جس نے پیدا کیا مجھ کو۔ الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، الذین اس میں موصولہ، یہ قرآن پاک میں استعمال ہو رہا ہے، جمع کا صیغہ ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کے اندر آتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، التی یہ اسم موصولہ استعمال ہو، تم یاد کرو میرے وہ احسان جو میں نے تم پر کیے۔ اسی طرح الذین اضلانا وہ دو جنہوں، بلکہ الذین اضلانا وہ دو جنہوں نے ہم کو گمراہ کر دیا، وہ دو جنہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ یرزق من یشاء، یرزق وہ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے، یرزق دیتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، من اس میں موصولہ استعمال ہو رہا ہے۔ اسی طرح واللائی یئسن من المحیض وہ عورتیں جو حیض سے مایوس ہو گئی ہیں، واللائی جمع کے لیے اس میں موصولہ استعمال ہو رہا ہے۔ تو یہ قرآن پاک کے اندر بہت ساری مثالیں اسی طرح ایون اور ایتن مورب ہیں، صرف ایک صورت میں مبنی ہوتے ہیں، اور اس میں موصول اپنے صلہ سے مل کر مرکب ناقص رہتا ہے اسماء اشارہ کی طرح، اس لیے جملہ کا ایک جز بنتا ہے، پورا جملہ نہیں بنتا، یعنی کبھی مبتدا، کبھی خبر، کبھی فاعل، کبھی مفعول، یا پھر کبھی مجرور بنتا ہے۔ صلہ جملہ خبریہ ہوتا ہے اور اس میں ایک ضمیر ہوتی ہے، صلہ جملہ خبریہ ہوتا ہے اور اس میں ایک ضمیر ہوتی ہے جسے ضمیر عائد کہا جاتا ہے، لوٹنے والی، جو اسم موصول کی طرف لوٹتی ہے اور ہمیشہ اسی کے مطابق لائی جاتی ہے۔ جس طرح کے مثال اس کی جاء الذی ابوہ عالمون، تو الذی ابوہ عالمون، ابوہ عالمون، یہ آیا وہ آدمی جس کا والد عالم ہے، ابوہ میں ضمیر ہے تو یہ ماں قبل الذی کی طرف لوٹ رہی ہے، وہ شخص آیا کہ جس کا باپ عالم ہے۔ اس مثال میں ابوہ کی ہو ضمیر الذی اس میں موصول کی طرف لوٹ رہی ہے، اور اس میں موصول صلہ مل کر جا کا فاعل بن رہے ہیں۔ الذی اصل میں پوری ترکیب اس طرح بنی، جا فعل ہے، الذی اس میں موصول ہے، ابو مضاف، ہوز بن مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مبتدا ہے، عالم خبر ہے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ صلہ ہے الذی اس میں موصول کا، پھر موصول صلہ مل کر یہ فاعل ہے جا فعل کا، جا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ ہوتا ہے۔ اگر لوٹنے والی ضمیر مفعول بھی کی ہو تو اس ضمیر کو کبھی حذف کر دیتے ہیں، جیسے کہ قرأت ما کتبتا، قرأت ما کتبتا میں نے وہ پڑھا جو آپ نے لکھا، اصل میں عبارت یہ تھی ما کتبتا ہو، میں نے پڑھا جو کچھ اس نے لکھا، یہاں مفعول کی ہو ضمیر حذف کر دی گئی ہے۔ اور جیسے لا اعبد ما تعبدون میں اس چیز کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، تو یہاں پر تعبدون ہو ہے،
کہ تم جس کی عبادت کرتے ہو، لا اعبدو میں نہیں عبادت کرتا، ما تعبدونہ جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں عبادت نہیں کرتا. تو یہاں مفعول کی ضمیر تھی تو یہاں حذف کر دی گئی ہے. پوری ترکیب اس طرح پہلے میں بتا چکا ہوں. جاء الذی ابوہ عالمون، جا فعل، الذی اسم موصول، ابو مضاف، ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، عالم خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر صلہ ہوا، صلہ اپنے موصول سے مل کر فاعل ہوا. جا کا جا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. یہ اس طرح اس کی ترکیب ہوگی. یہ قرآن پاک کی چند آیات کریمہ ہیں. تو ان آیات کریمہ کو پہچان کر ہم نے یہاں سے اسماء موصولہ تلاش کرنے ہیں. جس طرح قرآن پاک کی سورۃ بقرہ کی آیت مبارکہ ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. یہ آیت نمبر 3 اور 4 سورۃ البقرہ کی ہیں. الذین یؤمنون وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بن دیکھے، نماز قائم کرتے ہیں اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں. تو الذین اسم موصولہ جمع کے لیے استعمال ہوا. پھر آگے جا کے مما اصل میں تھا من ما موصولہ ہے، جو ہم نے رزق دیا ان کو وہ خرچ کرتے ہیں. والذین اور وہ لوگ، الذین اسم موصولہ آ گیا، ایمان لاتے بما اس پر جو اتارا گیا آپ کی طرف، ما موصولہ ہے. اس طرح ما انزل اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے، بالآخرۃ هم یوقنون اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اسی طرح سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 9 ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا. تو التی اس میں موصولہ ہے، واحد کے لیے استعمال ہو رہا ہے. آگے الذین یعملون وہ لوگ جو عمل کرتے ہیں اچھے، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. اسی طرح سورۃ البقرہ کی ایک اور آیت کریمہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، الذین وہ لوگ جو، والذین ہادوا اور وہ لوگ جو ہدایت یافتہ، ہادو یہودی ہوئے، والنصارى نصارہ ہوئے، والصابئین صابی ہوئے، ان سب میں سے من آمن جو ایمان لے اللہ پر، قیامت کے دن پر اچھے کام کرے. من موصولہ استعمال ہو رہا ہے. اس سورۃ البقرہ کی آیت مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، الذی واحد کا یہ واحد مذکر کے لیے موصولہ استعمال ہو رہا ہے. مثلا ان کی مثال اس آدمی کی مثال کی طرح اس کی طرح ہے جو آگ کو روشن کرے. تو الذی یہ اس میں موصولہ استعمال ہو رہا ہے اور یہ اپنے موصول سے مل کر جملے کا صلہ موصول مل کر جملے کا جز بن رہے ہیں. تو اس طرح قرآن پاک میں مثالیں ہیں، ہم نے ان کو پہچان کرنا اور اسی کے مطابق ترجمہ کرنا ہے. جب ما موصولہ ہوگا تو اس کا معنی اور ہوگا، ما نافیہ ہوگا تو معنی اور ہوگا، ما استفہامیہ ہوگا تو معنی اور ہوگا. تو یہ ہم نے پہچان کے ترجمہ کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے، عربی زبان کی صحیح ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو کمنٹس میں سوال لکھ کر سوال کیا جا سکتا ہے. تو اچھا سوال آدھا علم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا. جزاک اللہ خیرا وما علینا الا البلاغ المبین. صدق اللہ